الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أخبرني من يقوي على القيام يوم القيامة الذي قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كصلاة المكتوبة رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، منازل الآخرہ یعنی آخرت کی منزلوں کو ہم سن رہے ہیں، جس کی چوتھی قسط، چوتھا حصہ گوش گزار کیا جا رہا ہے. سکرات الموت کو ہم نے سنا، موت آ جانے کے بعد تجہیز و تکفین کو ہم نے سنا، قبر کے اندر کے حالات اور قبر سے اٹھائے جانے کے منظر کو ہم نے سنا، حق جل مجدہ کے روبرو کھڑے ہونے کے منظر کو ہم نے سنا. اب جب حشر قائم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو پوری انسانیت کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا، اس کی منظر کشی قرآن عظیم الشان سورہ عبس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سے بھی، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہ ہوگا. اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوئے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا. یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے اور بدکار تھے. دونوں کیفیتیں، دونوں چیزیں حق جل مجدہ نے سورہ عبس میں بیان فرما دی کہ اہل ایمان اللہ کی رضا بھری زندگی گزارنے والوں کا حال کیا ہوگا، اور بے ایمان اللہ کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا. اب جب اللہ کے روبرو بندہ کھڑا کیا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہے، بندہ کھڑا ہے، حقوق العباد کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ غلام ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری چیزوں میں خیانتیں بھی کرتے ہیں، میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، میں ان حرکتوں پر کبھی انہیں گالیاں دیتا ہوں، کبھی مارتا بھی ہوں، پس کیا حال ہوگا میرا قیامت کے دن، میرا کیسے حساب کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تمہارے ان غلاموں نے تمہاری جو خیانتیں اور نافرمانی کی ہوگی اور تم سے جو جھوٹ بولے ہوں گے، پھر تم نے جو سزائیں ان کو دی ہوگی، قیامت کے دن سب کا پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ پس اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں کے بقدر ہوگی تو معاملہ برابر پر ختم ہو جائے گا، نہ کچھ ملا نہ کچھ گیا، نہ کچھ تم کو دینا پڑا۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے قصوروں سے کم ہو گئی تو اس کا بدلہ قصاص ان کو دلایا جائے گا۔ جب اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا تو اس کے پاس رونے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے روتے چلاتے ہوئے یہ کہتا ہوا گیا کہ میں اپنے اس غلام کو، جتنے بھی غلام میرے ہیں میں ان کو آزاد کرتا ہوں کہ یہ بھی اتنا باریکی سے حساب ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور جب ہم قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف کی میزانیں، پس نہیں ظلم ہوگا کسی نفس پر کچھ بھی، اور جو ہوگا اس کا عمل حق یا باطل رائی کے دانے کے برابر بھی وہ حاضر کر دیا جائے گا، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سب سننے کے بعد اپنے لیے اور ان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ لوجہ اللہ آزاد کر کے ان سے اپنے کو الگ کر دوں۔ آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو آزاد کر دیا، وہ آزاد ہیں۔ یہ حساب کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے گزشتہ بھی کچھ ہفتے پہلے میزان کی نسبت پر ہم نے باتیں سنی، گوش گزار کی کہ میزان قائم ہوگا، اتنی سختی والا معاملہ کہ اتنی باریکی سے حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، بعض نمازوں میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا۔ بہت ساری سنت ہے، نوافل ہیں، اس میں فراغت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں آپ دعا کر رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ قلت یا نبی اللہ ما الحساب الیسیر؟ قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه فإنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشہ ہلک۔ روایت فرماتی ہیں کہ بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا کرتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب فرما، میرے حساب میں آسانی فرما۔ میں نے عرض کیا کہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر کی جائے اور اس سے درگزر کر دیا جائے، یعنی کوئی پوچھ کوئی جرح اس سے نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں جرح کی جائے گی اے عائشہ، اس کی خیر نہیں، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اتنا ہولناک دن، اتنا زیادہ شدید دن، ایمان والی کا کیا بنے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا مجھے بتائیے قیامت کے دن جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں، تو کس طرح کھڑے ہونے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون سکت رکھ سکتا ہے، طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے روبرو کھڑا ہو، جبکہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور بہت خفیف ہوگا، بہت خفیف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ بیہقی کی روایت ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال کہ اتنا شدید، اتنا سخت دن، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ فرض نماز پڑھنے کے بقدر ہلکا کر دیا جائے گا۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔ یہ ایمان والے کی خصوصیت۔ اور 3 چیزیں جو محشر کے میدان میں ہونی ہیں جس سے بندے کو گزرنا ہے، احادیث مبارکہ میں آخرت کے بیان میں ان 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے حوض کوثر، دوسری ہے پل صراط، اور تیسری ہے میزان۔ میزان کے بارے میں ہم بیان کر چکے۔ کوثر جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جاری کی ہوئی نہریں جس کی الگ الگ جہتیں ہیں، الگ الگ حصوں سے وہ بہہ رہی ہیں، جس کو نہر کوثر کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جانے والوں کو وہاں سے پانی نوش فرمائیں گے، پلائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتیاز ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے پل صراط، یہاں سے گزرنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ جتنے بھی ایمان والے پل صراط پہ سے گزریں گے وہ یہ دعا کرتے ہوئے گزریں گے کہ اللہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس پہ کو پار کرنا۔ اور تیسری چیز ہے شفاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محشر کے میدان میں جب یہ کیفیتیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور جیسے آپ کو اوپر سورہ عبس کی آیتوں سے بتایا گیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنے حال پر سب کی نگاہ ہوگی۔ ایسے خوفناک ماحول میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جہاں نفسی نفسی کرتے ہوں گے، اہل محشر کی سفارش پر، آپ کی درخواست پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ نیازمندانہ انداز میں، بہت زیادہ قرینے اور سلیقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل محشر کے لیے شفاعت کریں گے کہ یہ جو سختی ہے اہل محشر سے، یہ سختی کم کر دی جائے اور ان کے لیے حساب کے معاملے کو شروع کر دیا جائے۔ یہ ایک شفاعت جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ اور ایسی بہت ساری شفاعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں ہیں، آپ کو اس کا اختیار دیا جائے گا۔ بہت سارے جہنم جن کے لیے لکھ دی گئی، جو جہنم رسید کر دیے گئے، ان کی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرائی جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، تو فرمایا اس میں انبیاء کی شفاعتیں ہوں گی، ملائکہ اعظام کی شفاعتیں ہوں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین نیک و کار بندوں کی شفاعتیں ہوں گی، اس میں وہ نو مولود بچے، وہ چھوٹے بچے جو پیدائش کے بعد یا کم عمری میں دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے اپنی عمر کے بڑھتے ہوئے حصے کو نہیں دیکھا، جو جوان نہیں ہوئے، کم عمری میں پیدا ہونے کے بعد چھوٹی سی عمر میں چلے گئے، ان کی اپنے ماں باپ کے حق میں شفاعتیں ہوگی۔ اور یہ ساری شفاعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان سورۃ البقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ الانبیاء، اور نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف وہ جس کے لیے اس کی رضا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شفاعت کا حق دے دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بعد کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ چون چرابی کر سکے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، اللہ کی ذات ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو فیصلہ چاہتے ہیں صادر فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ اپنی شان فیاضی میں، اپنے فضل میں جس کو شفاعت کا حق دے دیں کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہ رہے ہیں
کہ شفاعت کے راستے سے اس کو جنت مل جائے، اس کو اللہ کی رضا مل جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائے، یا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کو یہ حق ملے گا۔ یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل سے ہر بندے کو گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مراحل سے گزرنے سے پہلے ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے نیکوکاروں کی زندگی گزارنے کا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا موقع اللہ نے دے رکھا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ہماری اپنی زندگی کو ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوکاروں کی زندگی ہماری زندگی کو اللہ بنائے، اور جتنے بھی کوتاہیاں، کمیاں، گناہ سرزد ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔